سورہ یونس ان صورتوں میں سے ہے جو انبیاء کے ناموں پر ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، یہ تو سب لائن سے آئیں گی تینوں. پھر ہم سورہ ابراہیم پڑھیں گے، پھر سورہ نوح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ مختلف انبیاء کے ناموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتوں کا نام ہمارے سامنے رکھا ہے. یعنی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رکھے ہوئے نام نہیں ہیں سارے صورتوں کے، تو کچھ ایک آئیڈینٹی کے طور پہ نام رکھ دیے گئے. بعض صحابہ کی طرف سے نام رکھے گئے، بعض نام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو اسی طرح یہ نام رکھے گئے. مرکزی مضمون سورہ یونس کا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. تمام انسانیت کو انذار ہے اس کے اندر، اور مومنوں کو بشارت دی گئی ہے. زمانہ نزول قیام مکہ کا آخری دور، 11 سے 13 نبوی کا زمانہ. سورہ ہود کے ساتھ یہ نازل ہوئی. ذیلی مضامین میں مشرکین کے اعتراضات اور شکوک نقل کیے گئے. قرآن کا دفاع اور اس کا مقام بیان کیا گیا. اس میں ہم 2-4 دفعہ لفظ قرآن سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر دنیا کا عارضی فانی ہونا بتایا گیا ہے. اچھا، اس میں پھر ہم جو اس کا ایک چلے اسلوب میں دیکھیں گے وہ تو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ دنیا کا عارضی اور فانی ہونا وہ بھی بتایا گیا. پھر آیات مشہودہ، یاد ہے ہم نے 2 طرح کی آیات کا ذکر کیا ہے، مشہودہ اور مسموعہ. تو یہ مشہودہ کیا، نظر آنے والی آیات آفاقی، ان پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. چاند کا، سورج کا، تاروں کا اور پودوں کا، پلانٹس کا ذکر آیا ہے. پھر ہم اس میں موسیٰ اور فرعون کا بھی ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہم اس میں ایک انیوژل قصہ پڑھیں گے قوم یونس کا، دا ایکسیپشن، قوم یونس کا استثنائی مقام. جو اسلوب ہے اس کا وہ ایک سکلک ہے، سمجھتے ہیں جیسے کہ پہیہ نہیں ہوتا، ویل آف لائف، ویل آف فارچیون، اس اسلوب ہے. اسلوب یعنی سٹائل جو ہے اس کا. ایک تو مکالمہ پڑھیں گے اس کے اندر ہم، ٹو اینڈ فرو لوگوں کی بات چیت ہے، اور ایک ویل آف لائف، ویل آف فارچون، زندگی کا پہیہ کیسے گھومتا ہے، موت، زندگی، موت، زندگی، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی خوشیاں، کبھی غم. تو یہ بھی ہمیں ایک کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، وہ بھی اس کا ہمیں ایک انداز ہے جو کہ اس کے اندر محسوس ہوگا. پچھلی سورت سے ربط کیا ہے اس کا؟ سورہ توبہ کس پر ختم ہوئی؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سورہ یونس کے آغاز میں بتایا کہ رب العرش کیسا شان والا ہے، اور عرش کا ذکر ہم آیت نمبر 3 میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ اس کا ربط ہے سورہ توبہ سے. سورہ توبہ میں کفر کا انجام بیان ہوا، اور یہاں کفر سے بچنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اللہ پر توکل کے ذکر پر سورہ توبہ مکمل ہوئی، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے مقام سے سورہ یونس کا آغاز ہوگا. قدم صدقن، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کونوا مع الصادقین پر عمل کرنے والے لوگ تھے، قدم صدقن والے لوگ. اچھا، ایک اور بات دیکھ لیں کہ سورہ توبہ مدنی سورت تھی، ٹھیک ہے نا، انفال اور توبہ دونوں. اب سورہ یونس سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ نور تک چلے گا، 18ویں پارے تک. اور 18ویں پارے میں پہلے سورہ مومنون ہے اور پھر سورہ نور آتی ہے. تو یہ لمبا ہم دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ ہم کو نظر آئے گا وہاں پر. اور بڑا ہی انسان کو فرق لگتا ہے مدنی صورتوں کے ماحول اور مکی صورتوں کے ماحول میں. مدنی صورتیں کس پر بھاری پڑتی ہیں؟ ایمان والوں کے اوپر بہت بھاری پڑتی ہیں. سورہ توبہ کا لگے گا جیسے پہاڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور لگتے جیسے انسان نے ایک سینس آف ریلیف نا، جیسے سکھ کا سانس آتا ہے، لگتا ہے سانس لینے کے قابل ہو گئے. اور مکی صورتیں مومن پہ بھاری نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمانیات کا ذکر ہے. اس کو تو ایمان لانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اللہ کے فضل سے وہ تو ایمان لایا ہوا ہے، وہ نہیں مشکل پڑتا اس کے اوپر. مکی صورتوں والا مضمون. جو غیر مسلم ہیں ان کو مکی صورتیں بہت بھاری پڑتی ہیں.
اور مدنی صورتیں بھاری نہیں پڑتی. تو ہمیں خود لگے گا کہ جیسے ایک ہلکے پھلکے ماحول میں ہم آ گئے سورہ یونس پڑھتے ہوئے. تو یہ ذرا سا ہم نے اس کا پس منظر وغیرہ دیکھا، انداز دیکھا، کنیکشن دیکھا. اب سورت کی طرف آتے ہیں. شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے. کتاب پر ہم بات کریں، تلک آیات الکتاب الحکیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی ہم نے بات کی تھی شاید تھوڑی بہت کتاب کے بارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں. تو اب یہاں ہم کتاب کو دیکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، اوریجنلی کہاں پر ہے؟ لکھا ہوا ہے کتاب کی شکل میں. کتاب کا مطلب ہے مکتوب. کتاب خود دراصل مصدر ہے، اگر آپ سمجھیں شراب کی طرح کتاب مصدر ہے. تو یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ کبھی فاعل کا مطلب دیتا ہے، کبھی مفعول کا مطلب دیتا ہے میننگز کے لحاظ سے. تو یہاں کتاب سے مطلب کیا؟ مکتوب، لکھی ہوئی. کہاں ہے لکھی ہوئی؟ لوح محفوظ میں. اچھا جی، جب لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا جائے تو کس شکل میں نازل ہوئی پھر یہ کتاب؟ کتاب کی شکل میں. کس شکل میں نازل ہوئی؟ کلام کی شکل میں. تو ان بٹوین پھر کیا ہوا؟ کلام کی شکل میں. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن، پڑھی جانے والی کتاب. وہ قرآن کہتے ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی چیز کو. تو کتابہ اور تلاوہ، ہاں، پڑھنا اور بولنا. کتابہ لکھنے کے لیے بھی آتا ہے، لکھنا اور پڑھنا یہ دو ہی چیزیں تو ہے نا لٹریسی کے لیے. لکھنا اور پڑھنا ہم کہتے ہیں. تو لکھنا کس میں آ گیا؟ کتاب کے اندر. پڑھنا کس میں آ گیا؟ قراءت کے اندر، تلاوت کے اندر، قرآن کے اندر. تو قرآن ہی کو الکتاب کہا جاتا ہے، لکھی ہوئی، اور قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. اچھا، پھر جب یہ نازل ہو گیا کلام کی شکل میں تو پھر کیا ہوا؟ جب نازل ہو رہا تھا، ہوتا تھا، وہی آتی تھی، پھر کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے تھے صحابہ کو کہ لکھ لو اس کو. پھر وہ کتاب کی شکل میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہوا. اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا دنیا میں کتاب کی شکل میں موجود رہے گا. اور قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. جب لوگ بالکل بے اعتنائی برتنا شروع ہو جائیں گے، لوگ پڑھیں گے نہیں، تو کس طرح اٹھایا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے. پرنٹ نہیں ہوگا، بھول جائیں گے، حفظ نہیں رہے گا لوگوں کو، واللہ عالم کیا پروسیس ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ دن نہ دکھائے. تو فرمائے یہ ہے تل کا آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں. اور کتاب کیسی ہے؟ حکیم ہے، محکم آیات ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، پختہ آیات ہیں. اور اس کتاب کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، پکے احکامات. سورہ مائدہ میں ہم نے بات کی تھی کہ جو احکامات سورہ مائدہ میں آ گئے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوں گے. جو جو حکم اللہ کو اپنا برقرار رکھنا تھا وہ سارے احکامات قرآن کے اندر موجود ہیں پچھلی کتابوں کے. اور جو اس کتاب حکیم نے جس حکم کو برقرار نہیں رکھا وہ حکم منسوخ، ایبروگیٹڈ، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حکیم ہے، حاکم بننے کے لیے آئی ہے، محکوم بننے کے لیے نہیں آئی. اور مسلمان اس وقت تک حاکم بنے رہے دنیا کے جب تک انہوں نے اپنی زندگیوں پر اس قرآن کو حاکم بنا کے رکھا. اور جب انہوں نے قرآن کو محکوم بنا دیا، اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کے نظریات کے پیچھے، وہ خود ہی محکوم بن گئے، قرآن کو محکوم نہیں کر سکے. قرآن تو حکیم ہے، حاکم ہے، خود ہم محکوم بن گئے ہیں، ہم غلام بن گئے. تو یہ اہمیت ہے کتاب کی. اب یہ نازل کس کے لیے کی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے. اور کس پر نازل کی گئی؟ ان کا ذکر آ رہا ہے. تو کتاب کا ذکر آیا اور جس ہستی پر نازل ہوئی اب ان کا ذکر آ رہا ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم
قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو بات مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اکان للناس عجبا. کیا لوگوں کو تعجب ہوا؟ یعنی اللہ لوگوں کے تعجب پہ تعجب کر رہا ہے ایک طرح سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو حساب کتاب سے، شیطان کے حملوں سے، دنیا کی تباہی سے جو امیوننٹ ہے اور موت کے بعد کی زندگی سے جو حقیقت ہے اس کے بارے میں خبردار نہ کرتا؟ اکان للناس عجبا. کیا حیرت ہے لوگوں کو اس بات پر ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وحی کی ہے ان میں سے ایک شخص کی طرف ان انذر الناس کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، شیطان تم پہ حملے کرے گا، دنیا میں دنیا ختم ہونے والی ہے، دکن دکن ہونے والی ہے، تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو؟ اور وبشر الذین آمنوا، اور ہمارے رسول خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو. اچھا یہ بڑے مزے کا مقام ہے، بڑا دلچسپ، بڑا یونیک. دیکھیں جب بھی ذکر آتا ہے نا ہمیشہ کیا آتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہمیشہ یہ آئے گا. کفر اکیلا کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، ایمان اکیلا کافی نہیں ہے جنت میں لے جانے کے لیے. ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح جڑا ہوا آتا ہے، لیکن یہاں تو نہیں ہے. یہاں کیا لکھا ہے؟ وَبِشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بس. اور خوشخبری دے دیجیے ان کو جو ایمان لائے. کیوں یہ کیوں ذکر اس طرح سے آیا خالی ایمان کا اور عمل صالح کا ذکر نہیں آیا؟ وجہ سمپل یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ابھی شریعت نازل ہی نہیں ہوئی تھی. اور دوسری بات ہم نے زمانہ نزول ڈسکس کیا، کیا بتایا آپ کو؟ 11 سے 13 نبوی. یہ تو پیک تھا جب مسلمانوں کو وہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے، عروج پر پہنچ چکا تھا قریش کا تشدد، قریش کی مخالفت. ان پر خطر حالات میں ایمان کا اظہار کرنا، جان ہتھیلی پر رکھنا تھا، اور یہ خود سب سے بڑا عمل صالح تھا. This itself was enough, sufficient. اور یہ جان جوکھوں کا کام تھا. ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ایمان لانا دراصل اپنی شامت کو دھکا دینا تھا اس زمانے میں. اس لیے صرف ایمان کا ذکر آیا ہے یہاں پہ. تو خوشخبری دے دیں جو آج ثابت قدم ہے، جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، اپنی جان انہوں نے خطرے میں ڈال دی ہے، اپنے گھر والوں کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی دولت قربان کر دی ہے ایمان کی خاطر. ان کو خوشخبری دے دیں. وبشر الذین آمنوا، کیا خوشخبری؟ کہ انہوں نے یہ سودا بڑا اچھا کیا. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کا ان کے اپنے رب کے پاس سچائی کا مقام ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کو ان کی سچائی کا اجر دے گا. اچھا یہ قدم صدق، یہ بھی بڑی ایک انٹریکٹ ٹرم ہے. دیکھیے قدم یقدمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اقدام کرو، ہم کہتے ہیں نا اقدام. اقدام کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. تو یہ قدم صدقن جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آج یہ جو بلال ہیں، عمر ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان، علی، مصعب، اور مثال کے طور پہ جیسے کہ عمار ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ کل کیا کیا عمل صالح یہ کریں گے، کیا کیا یہ اعلیٰ درجے حاصل کریں گے سچائی کے اظہار کی وجہ سے، کیسے کیسے یہ سچائی کے درجوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو عمل صالح کا اشارہ قدم صدقن کے اندر موجود ہے کہ ان کے لیے بڑے موقع ہوں گے آگے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے. یہ جو خباب ہیں جن کو آج کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے ایمان کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ قدم صدقن، آگے سے آگے بڑھیں گے سچائی کے اندر، کیسے کیسے عمل صالح کریں گے.
اور کچھ صدق کے مقام پر رکھا جائے گا، خاص اعزاز اکرام ان کا ہوگا. قدما، متقدمین پڑھا ہے نا ہم نے، مستاخرین اور متقدمین. تو متقدمین کون ہے؟ آگے بڑھنے والے، مستاخرین پیچھے رہنے والے. قدما یہ نیکیوں میں آگے جائیں گے. ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ توبہ میں بھی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو یہ ہیں سابقون الاولون جو آج اتنی مشکل اٹھا رہے ہیں. تو کیا ہوا اگر آج مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، کل بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہی اذان دیں گے بلال. نیکیوں میں پیش قدمی کرنے والے، اللہ ان کا اجر فراموش نہیں کرے گا، ان کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن کافر تو ماننے کو تیاری نہیں، تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں، جادوگر کہے جا رہے ہیں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. شروع میں مجنون کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جادوگر کہا. جادوگر کہنا جو ہے نا، اچھا مجنون اور جادوگر کو بھی سمجھیں. اس میں ایک استہزاء بھی یقیناً ہو سکتا ہے، برائی سب کچھ ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، مجنون کے اندر ایک ہمدردی کا بھی پہلو ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، ہی ہیز گون کریزی. اپنا قصور نہیں ہے، جنون ہو گیا، کوئی جن آ گیا ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا، اس میں ہمدردی سے، کہ پاگل کا قصور تو نہیں ہوتا نا اگر وہ پاگل پن کی باتیں کرے. تو ایک طرح سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا تھا مجنون کہہ کر. اور جادوگر کہنا یقیناً اس میں ایک استہزاء تو تھا، ایک انکار تو تھا، کفر تو تھا، لیکن ایک طرح سے جادوگر کہنا ایک بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ بھی تھا کہ یہ مان گئے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام کلام نہیں ہے. جو کلام یہ لے کر آئے ہیں میجیکل ہے، مسمرائزنگ ہے. ساحر مبین تو کھلا جادوگر ہے، جو سن لیتا ہے اس کی بات وہ تو بس اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تو مکے والے جو مکے والے تھے، مکے میں رہنے والے، وہ باہر سے آنے والوں کو پہلے ہی جا کے وارن کر دیتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے، جادوگر ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ انسان اپنا دین چھوڑ بیٹھتا ہے اور گھر والوں کے مخالفت میں کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے، اس کی بات مت سننا. تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، روئی ڈال لیا کرتے تھے کہ محمد کی بات نہ پہنچے ہمارے کانوں کے اندر. یہ ان کا معاملہ تھا. تو پہلے قرآن کا ذکر آیا، جس پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر آیا. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اس وحی کے بھیجنے والی کی طاقت اور قدرت کی طرف ہمیں اشارے ملیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.